देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। असेंबली बनी अखाड़ा, गाली गलौज और बजट, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी है, स्कूल छूट गए हैं। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, तो गोरे तो नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इख्तिलाफ अगर मुखालफत में बदल जाए तो यही होता है। शाइस्तगी बदतमीजी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो यही होता है। तहजीब बदतहजीबी का लिबादा ओढ़ ले तो यही होता है। बर्दाश्त अगर रुखसत हो जाए ना तो यही होता है। गुस्सा अगर अना और जिद में डूब जाए तो यही होता है। दिमाग दलील से खाली हो जाए तो गालियां और जबान के बजाय हाथ उठने को तरजीह दी जाती है तो यही होता है। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में हुआ, ये कोई वाकया नहीं बल्कि हादसा है जो एक बार नहीं, एक दिन नहीं बल्कि बार बार हुआ और कई दिन हुआ। ऐवान में मौजूद खवातीन का भी ख्याल नहीं किया गया, उन्हें भी जख्मी कर दिया गया और इस तरह बड़े ऐवान में बैठे लोगों की छोटी हरकतें हर पाकिस्तानी ने देखी। उनकी यही छोटी हरकतें देखकर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वो लोग हैं जो उन पर हुक्मरान हैं? क्या ये वो लोग हैं जो 22 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको वो वोट देकर ऐवान में भेजते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो उनकी किस्मत के फैसले करते हैं, उनके लिए कानून साजी करते हैं और इस मुल्क की तरक्की के फैसले करते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो उनके दिए गए पैसों के निगरान हैं? क्या ये वो लोग हैं जो असेंबली को मुअज़्ज़िज़ ऐवान और खुद को मुअज़्ज़िज़ अरकान कहलवाते हैं? लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐवान में गालियां देने वाले, इन गालियों को कल्चर का हिस्सा कहने वाले, हाथापाई और एक दूसरे पर हमले करने वाले, खवातीन पर जुमले कसने वाले अगर मुअज़्ज़िज़ हैं, तहजीबी याफ्ता हैं, तो भाई फिर इस मुल्क के जाहिल और गैर मुहज़्ज़ब कैसे होंगे? कौमी असेंबली में 3 दिन बाद अचानक सीज फायर हुआ तो आज वही बदतमीजी और लड़ाई झगड़े का थिएटर बलूचिस्तान असेंबली के अरकान ने सजा लिया। प्रोग्राम में इन सब पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब मौजूद हैं जो सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ MNA हैं अली गौहर बलोच। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। उस्मान डार साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, ये 3 दिन असेंबली में जो कुछ होता रहा, इस पे कोई शर्मिंदगी, कोई मजम्मत या जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ? चूँकि पहले दिन से हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जवाब पेश कर रहे हैं इन चीज़ों के, गालियों के, हंगामा आराई के, हुल्लड़बाजी के। देखिए, मैं समझता हूँ इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा जो हुआ वहाँ, और इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक लम्हात थे और मनाजर थे। और मैं समझता हूँ क्या मैसेज क्या होगा। शर्म महसूस भी हुई? ऑफ कोर्स आपने देखा है जिस तरह प्रोग्राम्स भी हुए हैं इसके ऊपर, रियलाइज़ तो सब ने किया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि अब एक चीज़ तय पा ली गई है और अच्छी बात है। अपोजिशन और हुकूमत में बैठ के जो मुआहदा हुआ है हाउस को तरीके से चलना चाहिए, ये अच्छा हो गया। लेकिन सर, और जो हुकूमत है वो अपोजिशन को इल्ज़ाम दे रही है, जो अपोजिशन है वो हुकूमत को इल्ज़ाम दे रही है। वो कह रहे हैं आप लोग प्लान करके आए थे, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होनी, आपको वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत थी, आपकी पार्लिमानी कमेटी में ये फैसला हुआ था। और बात ठीक भी, अगर अपोजिशन लीडर तकरीर करेंगे तो अपोजिशन क्यों उनके खिलाफ एहतजाज करेगी? देखिए, पहले तो समझने की ज़रूरत है हुकूमत क्यों करेगी। हमें ये सूट ही नहीं करता। मैं बताता हूँ ये क्यों कर रहे थे। देखिए, हमें तो सूट ही नहीं करता। हुकूमत तो चाहेगी वहाँ ठीक चले। कौन सी हुकूमत है? ये लोग हुकूमत में रहे हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, इनसे पूछे, ये हमेशा यही चाहते थे कि अवान ठीक तरह चले। जब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने स्पीच की, आप क्लिप दिखा सकते हैं, इन्होंने वहाँ हुल्लड़बाजी की, सीटियाँ बजाईं, इन्होंने जुमले कसे, उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई। प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, हम खामोश थे। हमने किसी सतह की रिटेलिएशन नहीं की जब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना बोल रहे थे। इनसे पूछने की बात है, एक दूसरे को इनसे पूछने की बात है। देखिए, वो तो दोनों तरफ ही चल रहे थे ना। अब ये नहीं कह सकते किसने पहले फेंका किसने बाद में फेंका। लेकिन देखने वाली ये बात है पारिस, जब इनके अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे, इनसे पूछने वाली बात है। ये तो कम से कम खामोश रहते। अगर हमने वहाँ किसी किस्म की भी वहाँ हमने अगर आवाज़ कसी है या कोई बात की है, और माजी में भी ऐसा होता रहा, लेकिन जो इनका किरदार था, ऐसे
ایسے لگ رہا تھا یہ خود نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اپوزیشن لیڈر تقریر کریں, یہ تو بڑھ چڑھ کے لگے ہوئے تھے. اب ان سے پوچھنے والی بات ہے, ہو سکتا ہے مریم نواز کی انسٹرکشنز ہو فیملی کے اندر. میں یہ بات اپوزیشن سے پوچھتی ہوں سر, لیکن جو حکومتی وزراء نے وہاں حرکتیں کی وہ بھی آپ کو نظر آئیں. آپ کے مراد صحیح تو بینچ پہ کھڑے ہو کے نشانے لے رہے تھے, جو بجٹ کی کتابیں تھیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, گالی گلوچ کرے. ویسے کیا خیال ہے, وزیر اعظم نے بھی یہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے نا, ان کا کیا رد عمل تھا, انہیں اچھا لگا ہوگا یہ سب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی غیرت مند شخص جب دیکھے گا کہ ان کی خواتین کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں, نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, منہ پہ فائلیں ماری جا رہی ہیں, ملکہ کی آنکھ ضائع ہوتے بچ رہی ہے. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن کوئی اسمبلی نے ان کی آنکھ پہ کتاب ماری ہے, وہ کہہ رہے ہیں فوٹیج موجود ہے. انہوں نے سینیٹائزر اٹھا کے مارے ہیں. میں تو حیران ہوں, آپ نے پروگرام میں بھی سینیٹائزر رکھا ہوا ہے, یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں جہاں یہ اسپیشلی علی گوہر ہو وہاں سینیٹائزر, پانی کی بوتلیں, یہ سارا کچھ آپ بھی ہم احتیاط کروا لیں گے, وہ بھی نہیں کریں گے. کنڈی صاحب بھی گھبرا گئے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملکہ بخاری کی آنکھ پہ کتاب پی ٹی آئی کے کسی رکن اسمبلی نہیں ماری ہوگی, فوٹیج موجود ہے. بھائی وہ فوٹیج نکلوائیں نا عثمان ڈار صاحب, شرمندہ کریں اس آدمی کو جس کو اس کو شرم نہیں آئی اس کو کتاب مارتے ہوئے ان کی آنکھ کے اوپر. دیکھیں ایک تو میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی, میں امید کرتا ہوں کہ علی بھی سپورٹ نہیں کریں گے اور کنڈی صاحب بھی, کوئی بھی اس عمل کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے, لیکن حقائق جاننا بھی ضروری ہے. سنائیں ذرا جو یہ جملے کا اثرے تھے, میں تو حیران ہوں کہاں سے یہ نام نکال کے لے کے آئے تھے. پوری تیاری سے یہ لوگ آئے تھے. کیسی تحقیق کی کہ ان کو وزراء ہی دکھائی نہیں دیے کچھ کرتے ہوئے. وزیر اعظم نے بھی جو ان کے سامنے ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پیش ہوئی نا, وزیر اعظم نے بے قصور قرار دیا وزراء کو, کلین چٹ دے دی وزراء کو, کچھ نہیں کر رہے تھے وزراء. دیکھیں مجھے بتائیں نا, آج سے پہلے جب خواجہ آصف نے اسمبلی میں جملے کس لے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تب کیا ہوا, وہ غلط کیا تھا. یا صادق کا کردار کیوں نہیں آپ قوم کے سامنے رکھتے جب وہ اسپیکر تھے. میاں صاحب پہ پناما آیا, مجھے بتانے دیں ایک منٹ, قوم کو پناما آتا ہے, ہم اسپیکر سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ریفرنس بھیجیں میاں صاحب کے خلاف پناما کے لیے, الٹا پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ریفرنس بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہلی کا. یہ تو کردار رہا ہے یا صادق کا بطور غلط ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں پھر جسٹیفائی ہو جاتی ہیں. سر مجھے بتائیں, آپ کے جو اسپیکر ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے, کیا وہ اراکین حکومتی اراکین کے آگے بے بس ہیں؟ کیسے بے بس ہیں؟ ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے منع کیا, علی ایوان کو انہوں نے منع کیا, سب کو ان کو منع کیا, پیپلز پارٹی کو بھی, اور کو ڈالا نا. یہ تو نہیں کیا کہ ان دونوں جماعتوں کے ایم این ایز کو منع کر دیا. جو پوری دنیا کو نظر آئے فوٹیجز میں, وہ ہمارے اسپیکر صاحب کو نظر کیوں نہیں آئے؟ چلیں, لیکن میں سمجھتا ہوں پاری صاحب سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ ہمیں عوام میں بیچتے ہیں ووٹ ڈال کر کہ ہم ان کے مسائل کی نشاندہی کریں, ان کے مسائل کی حل کی. اچھی بات کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ علی نے بھی ریلائز کیا ہوگا, یہ بھی پارلیمنٹیرین ہے, ووٹ لے کے آئے ہیں, حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. حلقے کے لوگ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ وہاں جملے کسیں, وہ چاہیں گے کہ ان کے مسائل کی نشاندہی کی جائے. کر رہی ہے آپ لوگوں کے رویے کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, جن کو ٹیکس کے اربوں روپے دے کے ہم عوام میں پہنچاتے ہیں ان حرکتوں کے لیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اوپر عوام کے لیے بار اس لیے زیادہ کہ یہ لوگ وہاں عوام کے مسائل کی نشاندہی کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن ماحول کو بہتر رکھنا ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہم پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہتر ماحول لے کے چلیں گے. علی گوہر صاحب, یہ پچھلے 4 دن سے ہلڑ بازی اور گالی گلوچ کے جواز پیش کیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے جواز پیش کیے ہیں. کیا کسی غلط بات کا پہلے یہ بتائیں جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ آج بلوچستان اسمبلی میں بھی دیکھا. دیکھیں بائی اینڈ لارج تو سب کافی کچھ غلط ہے, مطلب اس چیز کو کسی چیز کو بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا, لیکن دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اس کے اصل فیکٹس کیا ہیں, کام کہاں سے شروع ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی آج بھی اس مقام پہ کھڑی ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ زبان استعمال کرتے تھے, ان کے وزراء کھڑے ہوتے ہیں اسمبلی کے فلور سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دوسرا فکرہ چور اور ڈاکو سے یہ سٹارٹ لیتے ہیں. جی اگر آپ اسمبلی میں یہ ماحول دیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ دوسری طرف سے آپ کے اوپر پھول تو نہیں پھینکے جائیں گے. ٹھیک, چور, ڈاکو, بھگوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں, اس کے جواب میں پھر کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی بولنا ہے. جو اس دن واقعہ ہوا, اگر میری غلطی ہے تو میں یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا, لیکن جو اس دن چونکہ میں ادھر موجود تھا, اس دن جو واقعہ ہوا ہے, اس دن علی نواز اوان صاحب نے پہلے اس کو گالی دی ہے شیخ روہیل اصغر صاحب کو, کاپیاں پھینکی ہیں, لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ روہیل اصغر صاحب نے مجھے پہلے گالی دی ہے, اس کے بعد میں روہیل اصغر صاحب پہ آتی ہوں, چونکہ آپ یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ کو بھی چور ڈاکو اس وقت کہا گیا جو آپ نے یہ نعرے لگائے؟ مجھے اپنے منہ سے بولنا اچھا نہیں لگ رہا, ذرا سنیے گا, ایک دفعہ دیکھیے گا, شاید کوئی شرمندگی محسوس ہو جائے. ذرا پلے کیجیے گا علی گوہر صاحب.
غیر مناسب الفاظ آپ نے استعمال کیے تھے جب کسی کے لیڈر کو, جب اراکین اسمبلی کو آپ یہ کہیں گے تو پھر رد عمل نہیں آئے. جب ہماری ماؤں اور بہنوں کو گالیاں دی جائیں گی تو یہ تو اس کے مقابلے میں پھول ہیں. اس سے پہلے دے دی گئی تھی, اس سے پہلے یہ تو کہا جا رہا ہے یہ اینڈ پہ دی گئی. یہ اسی بات کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں, اگر یہ نعرہ میں نے اس کی گالیوں سے پہلے لگایا ہو تو میں اسمبلی سے ریزائن کر دوں. تو غلط ہوا اور آپ نے بھی غلط کیا, یہ جسٹیفائی ہو پھر گیا. یہ گنڈا گردی والی سرکار ہے نا, پھر یہ تو بدماشی ہوئی. پھر اس کا مطلب ہے ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں نکالی جائیں. اور آپ اسمبلی کی کاروائی کو 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے بلڈوز کیا, بعد میں کمیٹی بنی, آج پھر اس اوقات میں آگے نا کہ آج بات کرنے پر بیٹھ گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس لیجسلیشن کو بھی دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ پوری اسمبلی کو کیوں بلڈوز, جب اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کسی کو چور کہا جاتا ہے, کسی کو ڈاکو کہا جاتا ہے, ان کے وزراء کے رویہ آپ نے دیکھے. میں سب پہ آتی ہوں ابھی بات کرتے ہیں, آپ کا عمل یہ ٹھیک تھا, ٹھیک نہیں تھا لیکن ان کے جواب میں تھا. تو پھر ٹھیک ہو گیا وہ جواب میں. دیکھیں میری بات سنیں پارت, یہ وہ اینٹی وینم پھکی ہے جو دینا ضروری ہے, جو زبان یہ سمجھتے ہیں اس میں ان کو جو ادروائز نہیں فرق ہے. ہم جواب میں کرتے ہیں. اگر یہ لوگ نہ کریں, مجھے یہ بتائیں آج ہاؤس آرام سے کیوں چل رہا تھا. شیخ روہیل اصغر کا بھی آپ نے ذکر کیا. نہیں, اور ایک میں شیخ روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ گالی گلوچ پنجاب کا کلچر ہے. مجھے ذرا خود بتائیے کہ کیا کسی قوم کی ثقافت گالی گلوچ ہو سکتی ہے؟ یہ کیا لاجک ان کی طرف سے دی گئی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے اسپیکر کو جوتے مارنے کی بات کر چکے ہیں اور اب کہتے ہیں کسی نے 1 کتاب ماری تو 10 کتابیں ماروں گا. یہ سابق وزیر اعظم کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں سر؟ ایمانداری سے بتائیے. میرا خیال ہے کہ اس قسم کا کلچر اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن دیکھا گیا, لیکن دیکھا گیا, شرمناک, افسوسناک. اچھا نہیں, پھر 2 اور چیزیں بھی کوٹ کر دیں. پھر جب کسی شادی کی تقریب میں کسی صحافی کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کر دے کوئی وزیر, اس بات کو بھی کوٹ کریں. پھر کسی ٹاک شو میں جا کر فوجیوں کے جوتے ٹیبل کے اوپر رکھ دیں, سب کی مذمت کی جاتی ہے, غلط ہے. پھر جب مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہوں اور گنڈوں کے ذریعے ان کے اوپر حملہ کروایا جائے, پھر اس کو بھی کہہ دیں. میں تو مذمت کر رہی ہوں, لیکن شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملکہ بخاری کے اگر آنکھ پہ کتاب ماری گئی تو پی ٹی آئی کے کسی رکن نے ماری. آپ نے مذمت کی, ٹھیک ہے, فوٹیج نکال کے دیکھنا چاہیے. مذمت کی ایک ان کی وزیر جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھی, ان کا میں نے ایک ویڈیو. آپ مذمت تو کر دو نا پہلے کہ ملکہ بخاری کو جس نے کتاب ماری غلط کیا. آپ کہہ رہے ہیں فوٹیج نکال کے دیکھ لو. ناصر بسال صاحب کا 1 ہفتہ پہلے آپریشن ہوا ہے, ان کی آنکھ کے اوپر میرے سامنے کاپی لگی, اور میری بات مکمل ہونے دینا, میری بات تو مکمل ہونے دینا. ان کی آنکھوں سے بلیڈنگ 1 ہفتہ پہلے آپریٹ ہوا ہے, ان کی کوئی پریس کانفرنس ہم نے کی, ان کے آنکھ پر پٹا باندھ کے اس کو زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کیا. میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس بات کی بھی. سر آپ لوگ ووٹ کو عزت دو کا نارا لگاتے ہیں نا, پارلیمنٹ کی بھی کوئی عزت اور توقیر ہوتی ہے کہ نہیں؟ پہلا فرض حکومت کا, اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, اگر حکومت فراخ دلی کا مظاہرہ کرے, آج اگر ہاں پہل حکومت نے کرنی ہے, اگر حکومت نے ماحول بہتر کیا, شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر کی, عزت کا نعرہ لگائیں کہ پارلیمنٹ کو عزت دو. پارلیمنٹ کو عزت دینے کے لیے یہی تو کہہ رہے ہیں. آپ دینا چاہتے ہیں عزت؟ ہم عزت دینا چاہتے ہیں. ایسے دیں گے کہ کوئی 1 کتاب مارے گا تو 10 ماروں گا, اور اگر گالی کے بدلے میں آپ کہیں گے کہ کلچر ہے گالی دینا. فارس, اگر ہمیں گالی دی جائے گی تو گالی کا جواب گالی سے دیں گے. تحمل, برداشت حکومت کا پہلے فرض بنتا ہے, اور آپ بھی کریں, مل کے حکومت کا بنتا ہے. اتنی دیر سے ہم اس پہ بحث کریں نا, آپ ماننے کو تیار ہیں, انہوں نے تو پھر مذمت کر دی. سر آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کا کام ہے, وہ کہتے ہیں آپ کا کام ہے. چل گئی. نہیں دیکھیں بات سنیں, ایک بار ڈار صاحب نے شرم آ رہی ہوگی عوام کو, وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں نہیں, وہ یہ بھی پوچھتے ہیں, نہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں تو آپ خاموش کیوں بیٹھتے ہیں؟ اکھاڑا نہ بنائیں نا اسمبلی کو, تو انیشیٹو لیں, جس کام کے لیے گئے وہ انیشیٹو لیں. خواتین ممبران کے اوپر گنڈوں کے ذریعے حملے نہ کروائیں. جب تک آپ دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا نا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسلحہ لے جا کر ڈار صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں, جواز پیش کرتے رہیں گے, اوپر فائرنگز نہ کروائیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہاں آپ نے دیکھا ہر کسی کے پاس گالی کا بھی جواز ہے, ایک دوسرے پر حملے کا بھی جواز ہے, اور سر یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے یا اسی طرح اس کو چلنے دینا چاہیے؟ یہ کلچر بدل سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, میں نے پہلے بھی کل بھی 1-2 پروگرام کیے تھے اور جس نے یہ واقعہ تصویر کیے تھے. ایز اے پولیٹیشین تو ہمیں جو ہے اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے, تمام کوئی نہ کرے اس کی اپنی وہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو؟ نہیں, میں اپنی بات کروں گا, باقی پارٹیز اور باقی وہ بھی تو سیاستدانی ہیں. میں تو کہوں گا کہ جو ہم ووٹ لے کے آتے ہیں اور یہاں پر قانون سازی کرنے آتے ہیں یا لوگوں کے مسائل حل کرنے آتے ہیں,
اور اگر یہ کام ہم کریں تو پھر لوگ کیا کریں گے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے. تو مدر آف آل انسٹیٹیوشن میں اگر یہ کام ہو تو پھر آگے تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھیں نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں. آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نا سر, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, ماضی میں کبھی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اسپیکر کنٹرول کر سکتے ہیں, یا کوڈی صاحب کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں بعض مواقع پہ؟ دیکھیں ماضی میں بھی ایسے ہوئے ہیں. اگر میں کہوں کہ اس پہ فائنانس منسٹر کی اسپیچز پہ نہیں ہوئے ہیں, فائنانس منسٹر کی اسپیچز پہ بھی الگ گلا ہوا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن بات کر رہے ہوں تو ان کو جو ہے وہ ایک کسٹم ہے پارلیمنٹ کا کہ آپ ان کو جو ہے وہ سننا چاہیے. اور لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی کوئی قدر نہیں ہے, جتنا بھی وہ بولنا چاہیں. ماضی پوائنٹ آرڈر پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بولیں. تو یہ چیز ایک کسٹم ہے پارلیمنٹ کا, تو یہ چیز ہو. اگر یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں جو اس دن جو واقعہ ہوا, دیکھیں اس میں اسپیکر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر وہ اسی وقت جب یہ شروع ہو اسی وقت کنٹرول کر کے گارڈ تو بلا لیے تھے, 3 بار اجلاس انہوں نے ملتوی کر دیا, اور کیا کرتے وہ؟ اس میں دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ شروع میں پہلے ہی دن یہ چیز کنٹرول کرتے, پارٹیز کے وفد یا ڈیلیگیٹ جو بھی ہے ان کے نمائندوں کو بلاتے اور دکھاتے ویڈیو پہ کہ یہ پیپلز پارٹی والا ہے, یہ نون کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ فلاں پارٹی کا ہے, انہوں نے یہ چیز خراب کی, میں ان کو بین کر رہا ہوں. لیکن اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے 7 لوگوں کو بین کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ پریمیسز سے مل کے اس کے بعد انہوں نے بین کیا. ہدایات لے کے. ٹھیک ہے, ہدایت یہ تھی کہ کسی منسٹر کو آپ نے بین نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور اوپنلی کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں شاید اوپنلی نظر آ رہا تھا. اگر وہ جو 7 بندے بین کر رہے تھے, اگر وہ پارلیمانی پارٹی سے, کیونکہ آپ اسپیکر ہیں. اب مجھے سب سے بڑا افسوس کیا ہوا, کل اسپیکر صاحب کہتے ہیں میرے پاس اختیار کیا ہے. بھائی خدا کے بندے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنے اختیار ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں چلاتی, وہ پارلیمنٹ کے کسٹوڈین آپ ہیں. سر وزیر اعظم انہیں ہدایات دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں نا ان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا, وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں. وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتے ہیں, ان کا جماعت سے تعلق ہوتا ہے, لیکن جب وہ چیئر پہ ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو, آپ کو ہاؤس چلانے کے لیے نیوٹرلٹی کو رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں کو آپ کو ساتھ چلانا پڑتا ہے. مطلب قدرتی طور پہ تھوڑا سا, کیونکہ حکومتی پارٹی کے رکن ہوتے ہیں تو. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو وزیر اعظم میں ایک لسٹ بھیجیں کہ آپ نے ان کو فارغ کرنا ہے, ان کو نہیں کرنا. آپ مشاورت نہیں کرتے تھے جب آپ ڈپٹی اسپیکر تھے؟ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ 5 سال جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا, مجھے نہ کبھی پریزیڈنٹ نے, زرداری صاحب نے, نہ گیلانی صاحب نے کبھی فون کیا اور نہ بتایا کہ آپ نے ہاؤس کو کس طرح چلانا ہے یا کس کو کیا کرنا ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, جس قسم کا آپ اعتبار لینا چاہیں, میں بالکل کہہ رہا ہوں. لیکن ایک وہ میں نہیں مانوں گا کہ پنجاب کا فیس جو ہے وہ صرف گالیاں ہیں. پنجاب میں آپ نے بابا بلے شاہ کے فیسز ہیں, ٹھیک ہے, بابا فرید کے فیسز ہیں, محمد بخش کے فیسز ہیں, اس قسم کے لوگوں کے فیسز. اگر میں بولوں کہ پنجاب میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں, اور آپ بولیں کہ نہیں ہم نے یہ کلچر ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر دوسری بات سب سے بڑی ہے, دیکھیں اسپیکر نے آج ایک اور بہت بڑی, اسپیکر نے جب کل ہاؤس شروع ہوا اور جب ڈپٹی اسپیکر پہ 2 کانفرنس موشن موو کی اس کے ایک رویے کے اوپر, تو کل اسپیکر نے کہا کہ میں اس چیز پہ کمیٹی بناؤں گا اور اس کو ہم چیک کریں گے, جو بلڈوز ہوئے اس کو دیکھیں گے. آج حکومت نے اسپیکر کے منہ پہ تماچا مار کے ایک پریس کانفرنس کر لی کہ وہ تو مانتے نہیں ہیں. ایسے ہوا ہے. جی بالکل ہوا. اور یہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیں اسپیکر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, آپ بک پڑھیں کہ آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں. ٹھیک, آپ دوبارہ آئیں گے, میں آگے اس پہ بات کرتی ہوں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپشنز کیا ہوتے ہیں اسپیکر کے پاس. جس اسپیکر نے آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سینٹ میں کیمرے کس نے لگائے تھے, تو اسپیکر کا ہم کیا کریں. اب وہ پوچھ رہے کہ سینیٹائزر کی بوتل یا جس نے بھی لگا کیا, بھائی آپ کے پاس اتنے کیمرے لگے ہوئے, CCTV کیمرے, 1 منٹ میں دیکھو اور بتاؤ. فوٹیج دیکھی اسپیکر نے, انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں وزراء ہی نظر نہیں آ رہے. اب جو وہ وزراء اس فوٹیج میں پوری دنیا کو نظر آئے, وہ ہمارے اسپیکر صاحب کو دکھائی نہیں دے رہے, کیا کریں. نزدیک کی نظر کمزور ہے, پھر کیا کریں. سر ویسے اگر فوٹیج کو دیکھیں تو آدھی پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی. تو ہو جائے, پھر کیا ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. کل آپ مطلب آج کیا ہوا بلوچستان میں, کبھی بلوچستان میں اس قسم کی جگہ میں نہیں ہوئے. میں یہ نہیں اس کو اپریشیٹ کرتا کہ آپ کسی چیف منسٹر کو جوتے ماریں, یا یہ دیکھیں ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میرے سندھ اسمبلی میں ہمارے ایک منسٹر نے ایک بدتمیزی کی ایک اپوزیشن کی خالد کے ساتھ. جی, اسی وقت ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ نے کال کی, انہوں نے ان سے معافی بھی منگوائی اور انہوں نے اوپنلی اگلے سیشن میں جا کے ان سے معافی مانگی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں احتجاج بھی کیا تھا, وہ تو اپنے آپ کو جلانے پہ آ گئی تھی کہ یہ معافی مانگے. ٹھیک ہے, دیکھیں دی نیکسٹ ڈے, نہیں دی نیکسٹ ڈے ہوا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بہت سے واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک, لیکن اس پہ جو ہے لیڈرشپ خاموشی کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اگر لیڈرشپ اس پہ ایکشن نہیں لے گی تو اور زیادہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ آگے. لیکن یہ چیز ہے, دیکھیں لوگوں کیا اثر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بتائیں کہ بجٹ میں کیا ہے, کیوں اب اگلے دن تیل مہنگا ہو گیا. تیسرے دن کر دیا. اب آپ بجٹ سے اس چیز کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ شور شرابہ کرتے ہیں کہ لوگ بجٹ پہ بحث نہ کریں, اس پہ آپ پاس کرنا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کے پڑوس میں. افغانستان پہ کس نے ڈسکشن کیا کہ اس کے بعد ہماری لارڈن سچویشن کیا ہونے والی ہے. ٹھیک سے, یہ تو ہم بحث نہیں کر رہے ہیں, ہم گالیوں پہ ہمارا ڈیبیٹ ہے, گالیاں ایک دوسرے کو نکالیں اور بس بجٹ تو چلو پاس ہو جائے گا.
पास हो जाएगा उसके बाद मतलब अब ये नहीं, अभी बजट पे भी बात करते हैं और इस पे भी होनी चाहिए, जो आप तकरीरें भी बड़े पुरसकून माहौल में हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब इस पे क्योंकि आप दोनों गवर्नमेंट में हैं तो दोनों का जवाब इस पे दे दीजिएगा। अपोजिशन का गिला ये है कि ऐवान को बरकरार रखना, उसका जो अमन व अमान है वो हुकूमत की और स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। जो अपोजिशन होती है वो तो करती ही शोर शराबा है, नहीं साथ अपोजिशन की भी है जिम्मेदारी, ज्यादा असल जिम्मेदारी इनकी बनती है, गवर्नमेंट की और स्पीकर की। सर, चौथे दिन भी आपने शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है उनकी आराम से बजट तकरीर सुनी है ना। अगर यही अंजाम होना था तो फिर इस लड़ाई झगड़े का फायदा बाप भी ऐसे करेंगे, कैसे चलेगा ऐवान और कैसे होंगी अवाम देखिए की जैसे बात? कुंडी साहब ने कहा ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ठीक है, हम पे थोड़ा बार ज्यादा है, हम हुकूमत में, लेकिन ये नहीं कि अपोजिशन को आप फ्री छोड़ दें। पहले दिन से पारस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन्होंने स्पीच नहीं करने दी, इनका पहले दिन से अप्रोच इंसल्टिंग थी। बदला नहीं लिया है, मैं बता रहा हूँ, कौम के सामने तारीख रख रहा हूँ। दुख क्या होना है, हम तो कर ही रहे हैं बातें, आपके टॉक शोज में बैठ के हम अपना बयानिया दे सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन इनका अमल सामने है। PMLN की बात अगर ये भाई मेरे कर रहे थे, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं या भगोड़ा कहते हैं, यही कह रहे थे ना, इनसे पूछें दोनों से, किसी एक अपने लीडरशिप का ये नाम बताएं जिनके ऊपर आमदन से ज्यादा असासों के केसेस हैं। किसी एक ने मनी ट्रेल दिया इनमें से? किसी एक ने? आज तक सिर्फ एक लीडर, एक सियासतदान है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मनी ट्रेल दिया पाकिस्तानी, और वो है मेरा लीडर इमरान खान। सादिक और अमीन सर्टिफिकेट लेके निकाला इस मुल्क की आला अदलिया से, और किसी दूसरे का नाम ले है ही नहीं। फिर कहते हैं हमें चोर क्यों कहते हैं, डाकू क्यों कहते हैं? भाई इतने सासे बनाए हैं और लंबे चौड़े बनाए हैं, मुझे कम से कम फख्र है। मैं दुबई जाता हूँ, पारस अगर मैं दुबई जाता हूँ, मैं बरतानिया जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, कम से कम मुझे ये फख्र है, कोई टैक्सी ड्राइवर ये नहीं कहता ये बिल्डिंग इमरान खान की है, वो कहते हैं इनके लीडरशिप की है, जरदारी साहब की हैं, इसहाक डार साहब के बेटों के टावर्स हैं। लंदन चले जाए, वहां आपको लेके जाएंगे, वहां लंदन के जो है पाकिस्तानी शहरी जी, ये फलां की बिल्डिंग है, तो ये क्या बात करते हैं? भगोड़ा नहीं है उनकी है, जो वजीर आजम के इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनकी बताया मैं यहाँ बैठा हूँ, फैसल वावड़ा के बारे में बताया किसी ने? अपनी कसम दे सकता हूँ और अपने लीडर की, मैं किसी वो बताएं जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रही है, मैं अपने लीडर की कसम दे सकता हूँ। सर, अगर माहौल आपने ठीक नहीं किया, ये कानून साजी में सपोर्ट आपको नहीं करेंगे, और फिर वही होगा कि आपको कवायद को मुअत्तल करके एक दिन में 21 जो बिल हैं उनको मंजूर कराना पड़ेगा, फिर अपोजिशन से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, फिर आपको इनको यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि हम बिल जो है वो दोबारा उस पर बात करेंगे। लेकिन आप इनसे वक्त और पैसा दोनों इस कौम में, फिर आप कम से कम इनको ये शर्म तो जरूर दिलाएं कि वो 21 बिल 2 सालों से पड़े थे पार्लियामेंट के अंदर। अभी मैं व्हाट्सएप करता हूं, आप चलाएं, कौम को दिखाएं, बिल की मैं पूरी तफसील देता हूं। 2019 से बिल पड़े हैं, इनकी वजह से थे, तो डिबेट ही नहीं करते, आके हुल्लड़बाजी करना, वॉकआउट कर देना। कहा था डिबेट के लिए, आपने इनको इनवाइट किया था, अभी भी कहा, फिर इसीलिए आप बिलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब 21 बिल शायद जी हुकूमत ने छुप छुपा के रात के देर में कहते हैं जानिबदार है, वो कहते हैं अगर स्पीकर जानिबदार होगा, वजीर आजम से हिदायत लेगा, फुटेज में उसको वज़रा नजर नहीं आएंगे, तो फिर कोई सवाल ऐवान कैसे चलेगा? मैं चाहूंगा कि आप कैमरामैन या प्रोड्यूसर लाजमी के वक्त के भी कुछ क्लिप्स चलाएं, जब फमीदा मिर्जा साहिबा थी, या ये जिनके जब बैठते थे, या सादिक साहब, कोई क्या अवान का हाल होता था जब ये दोनों जमातें आपस में दस्तों गिरबान होती थी। के खिलाफ अदम एतमाद उन्होंने कुछ नहीं लाएंगे, ये सिर्फ बड़के लगाते हैं, ये सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इनमें दम ही नहीं कि हमारा स्पीकर दूर की बात है, पारस ये डिप्टी स्पीकर आगे दिखा दे, स्पीकर की बात कर रहे हैं। गिलानी को नहीं जितवाया था आप लोगों की अक्सरियत के बावजूद, इस दफा भी खुफिया राय शुमारी होगी अगर वो अदम एतमाद ले आए तो। आपस में छाए हुए थे, इनसे पूछने वाली बात है क्या वो इनका एक तारड़ ऐसे बॉक्सिंग वाले आदल आ रहा था, यूसुफ रजा गिलानी जीत गया, और फिर ये अगले दिन शुरू हो गए, बाप के बाप से वोट ले लिए, सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट कर लिया। ये इनका दौरा म्यार चेहरा, मुझे खुशी है आप जैसे एंकर्स कौम के सामने रखते हैं। अली गौर साहब, क्या ऐसा ही है कि अपोजिशन ने बहुत जज्बात में आके पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया, और फिर अब आप उससे पीछे हट गए हैं, चूंकि आपको पता चल गया हो गया ना कि नंबर्स आपके पास पूरे नहीं है, तो आपने कहा पीछे हटना बेहतर है, नाकामियों का रिकॉर्ड नहीं बनाना है। मकसद नंबर ऑफ गेम पूरा करना या ना करना, मकसद एक मैसेज कन्वे करना है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, कौम ये नहीं चाहती, कौम के जो असम्बली की लेजिस्लेशन है आप उसको बिल्डोज कर रहे हैं, और असम्बली के अरकान आप पर अदम एतमाद करते हैं। और जब स्पीकर ने यकीन दहानी करवाई, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम वो मतलब है मुफाहमत नहीं करते, तो ये भी एक
ود ان ہاؤس ایک مفاہمت ہے کہ اگر اسپیکر نے اگرچہ اسپیکر کا اپنا کردار تو آپ خود بتا چکی ہیں کہ ان کو وزراء نظر ہی نہیں آتے, اس کے باوجود ایک طرف اسپیکر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ریویو کر لیتے ہیں, دوسری طرف ایک منسٹر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ساری لیجسلیشن کو وہ ختم کر سکتا ہے. تو وہ بابر اعوان چاہے کہتے رہے, اگر اسپیکر اپنی بات پر کہیں اور ان کو چیلنج بھی نہیں گئے. دوسری بات میں ایک فیکٹ 2-3 مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے جس دن فائنانس منسٹر نے اسپیچ کی اس دن یہ پاکستان میں روایت ہے اور بے شمار ممالک میں ہے, ہم نے جتنا پروٹیسٹ کیا اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کر کیا. پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, پرائم منسٹر کے قریب ہمارا کوئی رکن بھٹکا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے قریب جاتا یا ان کے کسی ممبران کو اس کے ساتھ حصار بنا کے کھڑے ہونا پڑتا. جب شہباز شریف صاحب آئے تو ہمیں 7-10-12 MNAs کو کھڑا ہونا پڑا اور ہمیں دھکے دیے جا رہے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں ان کے ساتھ گرتا بچا شہباز شریف صاحب کے اوپر, اور ایک ان کے مجید نیازی صاحب ممبر جن کو بین کیا گیا تھا, انہوں نے کھڑے ہو کر, حالانکہ بلاول صاحب تو خاموش کھڑے تھے, وہ اپنے ہی فائنانس منسٹر کی تقریر میں نعرے لگا رہے تھے اور بلاول بھٹو کو بلو رانی کہہ کر پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا تھا. پھر جس طرح سے, اور ہماری وہ خواتین جنہوں نے خاموشی کے ساتھ صرف پیچھے جا کے پوسٹر کھڑے کیے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا ہم اپنی زبانیں بند کر لیں؟ کیا ہمارے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم پوسٹر کھڑے کر کے خاموش احتجاج کر لیں؟ کیا ہمارے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر لیں کہ یہ آپ نے پاکستان کے منگوں کے مطابق جو کچھ اس کے آگے ہوا وہ پلان کر کے آئے تھے. عمران نیازی کو وہ نعرے پسند نہیں آئے تھے, انہیں اس بات کا غصہ تھا. دوسرے دن انہوں نے بلایا, لوگوں کو تھاپڑے دیے کہ شاباش تم نے فلاں کو گالی دینی ہے, فلاں کے پہ کتاب مارنی ہے, لوگوں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالنا ہے. آرام سے سپیچ کر لی بجٹ کے اوپر, آج بلاول بھٹو نے بھی کر لی اور ایوان کا ماحول بڑا اچھا تھا, پرسکون تھا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو امن و سکون ہے ایوان میں, یہ کیا برقرار آگے بھی رہے گا یا وزیر اعظم عمران خان کی تقریر میں آپ بدلا لیں گے اس تقریر کے دوران؟ اگر حکومت اسمبلی کو چلنے دے اور ادھر لیجسلیشن ہونے دے اور ادھر ڈیبیٹ ہونے دے اور اسمبلی کے نظام کو بلڈوز نہ کرے, ہوتا یہ ہے اسپیکر صاحب اجلاس بلاتے ہیں, منڈے کو بلاتے ہیں, درمیان میں 2 دن کے لیے اجلاس سسپینڈ کر دیتے ہیں, آخری دن بلا کے پھر اس کو ڈیز کمپلیٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک لا ہے. اور ایک لڑائی جھگڑا تو اب ہوا. میں لڑائی جھگڑا, وزیر اعظم کو شور شرابہ نہیں پسند ایوان کے اندر؟ نہیں, وزیر اعظم کو وہ آئینہ نہیں پسند جو ہم ان کو دکھاتے ہیں. آئینہ تو ہم دکھائیں گے, ایسے دکھائیں گے. ہم نے ذرا آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. نعرے لگا کے آپ آئینہ دکھا رہے تھے, تو نعرے لگانا جمہوری حق ہے ہمارا. اس سے ہمیں آپ جملے آپ نے دیکھے, ہم نے کسی سپریم کورٹ کے ارد گرد جا کر قبریں نہیں کھودے, ہم نے کسی پی ٹی وی پر حملہ نہیں کیا, ہم نے کسی اسمبلی مجھے بولنے دیں, ہم نے کسی اسمبلی کے جا کر جنگلے نہیں توڑے, ہم نے پی ٹی وی پر حملہ نہیں کیا, ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ جا کر قبریں نہیں کھودی. حملے کیے سپریم کورٹ پہ آپ نے, آپ ججوں کو کیا کچھ کہتے ہیں, کب کی بات کرتے ہیں, یہ تب نون لیگ میں نہیں تھے. یہی تو بات ہے. آج جن کی سپورٹ پہ یہ نعرے مارتے ہیں نا کہ ان کا احتساب نہیں ہوتا. عمران خان کے ارد گرد ڈار صاحب ابھی بات کر رہے تھے پیسوں کی. عمران خان کی ان کو ATM, چینی چور, آٹا چور, آپ نے جہانگیر ترین کو NRO دیا کہ نہیں دیا؟ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ نیازی کی جیب میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ کیسے کہتے ہیں؟ ووڈا کے, ہاں ان کو نظر آئیں گے, ووڈا کی بلڈنگ ان کو باہر نظر نہیں آتی, نواز شریف کی نظر آتی ہے. بجٹ پہ بھی ابھی بات کرنی ہے. کنڈی صاحب, یہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے, معاملات بہتر ہوئے ہیں, جو معاہدہ ہوا ہے, آپ کے خیال میں مستقل لگ رہا ہے یا عارضی لگ رہا ہے؟ مجھے تو عارضی لگ رہا ہے, اور جو میں نہیں سمجھتا معاہدہ ان کا آپس میں ہوا, یہ تو تھرڈ امپائر نے میرے خیال میں کرایا ان کا معاہدہ. یہ خود اسپیکر میں اتنی وہ نہیں ہے, گٹس نہیں ہے کہ وہ معاہدہ کر سکے. خود کہتے ہیں میں بے بس ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. کیا اسی وجہ سے کہ وزیر اعظم کی اسپیچ کے دوران کچھ نہ ہو اور پرامن ماحول رہے؟ دیکھیں ماضی میں بھی دیکھیں اس پارلیمنٹ میں اگر ماحول حکومت ٹھیک رکھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے ٹھیک ہے ماحول خراب ہوتا ہے لیکن سینئر لوگ چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. بالکل. لیکن آپ کے ایسے سینئر وزیر جو کہ ہیومن رائٹ کی منسٹر ہو, جو وزیر خارجہ ہوں, جو باقی وفاقی وزراء ہوں, جو چھلانگے لگا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور کتابیں مار رہے ہیں, تو آپ کے جونیئر کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں. اب میرے بھائی ڈار صاحب نے بات کی کہ جی چور ڈاکو میں کیوں نہ کہیں, پھر جب آپ کو چور ڈاکو کہتے ہیں تو آپ کی تو وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی فردوس, پھر وہ آ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے. اس کو بھی چور ڈاکو کہا تھا نا, پھر آپ لوگ تو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان پہ ہیلی کاپٹر کیس نہیں ہے, CM KPK پہ نہیں ہے, پرویز خٹک پہ نہیں ہے, زلفی بخاری پہ نہیں ہے, جہانگیر ترین پہ نہیں ہے, وہ ثانیہ کون سی تھی جو ڈیجیٹل میں تھی, وہ جو ابھی
सानिया इदरीस, समथिंग तानिया इदरीस, वो जो तानिया या सानी जो भी थी वो जो थी वो किधर गई आज? वो वापस कनाडा चली गई। किस किस के ऊपर इल्जामात नहीं है? इल्जामात की बात कर रहे हैं ना आप। हमें क्या आप कह रहे हैं सादे को देखिए अदालतों पे ना, अदालतों पे जाएंगे तो बहुत बहुत दूर तक चली जाएगी, फिर उधर जाएगी, फिर आप साबित को नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप प्रूफ करें, हमें सजा दे दें। नहीं, आपका इल्जाम लगता है आपको अंदर किया जाता है, ये आपका एतराज है। हमारा आज भी खुर्शीद शाह पे सिर्फ इल्जाम है ना, 2 साल से ज्यादा हो गए अंदर बिल्कुल, बेटे को भी ठीक पकड़ है। लिया। आज स्पीकर में इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो अपने प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर ले अपने मैनेज के लिए। क्या उन 3 MNAs जो आज असम्बली में नहीं है, क्या उनकी हल्की की नुमाइंदगी नहीं हो सकती यहाँ पे? ठीक, ये स्पीकर का प्रोडक्ट है, लेकिन स्पीकर को जब एक फोन आता है वजीर आजम का ये नहीं करना, तो फिर वो स्पीकर बेचारे क्या स्पीकर के खिलाफ फिर अदम एतमाद लाएंगे, आप उन पे जानबदारी का इल्जाम लगाते हैं। देखिए हमने जमहूरी हक है हमारा, और हम इंशाल्लाह, और ख्वाहिश भी आपकी, हमारी ख्वाहिश है कि स्पीकर से पहले वजीर आजम चला जाए। अच्छा, नहीं आपकी ख्वाहिश तो ये है कि बजट भी पास ना हो, स्पीकर भी चला जाए, वजीर आजम भी चला जाए, हजारों ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश भी है कि आप इस चैनल की मालिक बन जाएं, हर किसी की ख्वाहिश है, ठीक है। ख्वाहिशात होती है, देखे ना। ये मेरी बात सुनो, पारस की ख्वाहिशात नहीं है, सारा कुछ अब इसकी ख्वाहिश है कि हमारी जबरदस्त ख्वाहिश है, उनकी कोई नजर नहीं है इस चैनल पे। बाबा ये दाढ़ी वाले फिक्स नहीं ये फिक्स में अगर ये ख्वाहिशें जब पूरी नहीं होती आपकी, जब आपकी तहरीकें नाकाम होती हैं, तो फिर मुझे बताइए कि हुकूमत आपको लगता नहीं है उससे ज्यादा मजबूत होती है, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सवाल मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ जी, आप 10 सवाल और भी करें, मैं अपना जवाब इसका भी दे दीजिए। ख्वाहिश तो देखिए ये भी बेचारे, इनके जो चेयरमैन है वो बेचारा 2 कमरों के फ्लैट में रहता है, इतना बड़ा उसका जो है ना, गरीबों के लिए उनकी बे इंक्रोचमेंट है। इन्होंने अपना बनी गाला जो है वो क्लियर कर लिया है, क्योंकि ये आजकल बड़े वो है। लेकिन देखें, एवरी डे इज नॉट संडे, ठीक है। तारीखी के बाद उजाला और उजाले के बाद तारीखी होती है। ये छलांगे लगा लें, लेकिन जब टाइम आएगा और आपके साथ हम यहाँ पे फिर प्रोग्राम कर रहे होंगे, हम तो भी सुकून से है ना, उस वक्त इंशाल्लाह सैनिटाइजर पीने को पानी की बोतल होगी, लेकिन वो भी हम साइड पे रखेंगे। लेकिन सर, अगर आप अदम एतमाद लाने की ख्वाहिश रखते हैं, उसके लिए नंबर्स पूरे करने हैं, या कहाँ से सपोर्ट लेंगे, या दुआओं पे ही गुजारा करेंगे? वैसे आपकी दुआएं हमारे साथ हो तो हम जी जाएंगे। दुआओं के साथ और भी कुछ करना पड़ेगा, वो आप इमदाद करें ना, वर्किंग करना पड़ेगी आपको। वर्किंग इंशाल्लाह तो आप नहीं करनी है। हमने गिलानी साहब को बनवाया ना, जहांगीर तरीन के ग्रुप से उम्मीदें लगाई थी ना, वो उनके साथ मिल गए बजट पास कराने के लिए। हमें जहांगीर तरीन साहब ने गिलानी साहब को सेंटर नहीं बनाया। हमारे दोस्त ने बात की ना कि कल इकट्ठे थे, तो ये तो आप भी MQM के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी चौधरी के साथ क्या थी, आपकी शेख रशीद के साथ क्या थी, आपकी अलिफ बे जीम के साथ क्या थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब आपके उससे अच्छे लोग हो नहीं सकते। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मतलब है कि जो अभी कुंडी साहब ने बात की है कि जो उस वक्त के वही चोर और डाकू थे, वो सारे तो आज आपने हुकूमत में साथ बिठा लिए, और हर हुकूमत में ही आ जाते हैं इधर उधर से। वो सारे हर हुकूमत में ही बैठे नहीं, तो फिर ये तो कहते थे ना कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे, तो आज तो लोग कहते हैं कि वो पुराना पाकिस्तान ही ठीक है। चलें, ठीक है सर, मैं ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद जो बजट तकरीरें की ना शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो ने, आज बड़ी धुआंधार, उस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। उस्मान डार साहब, थोड़ी सी बात ज़रा बजट के ऊपर कर लें। एक हफ्ते तक आप हमें पूरी कौम को बताते रहे अवाम दोस्त बजट है, गरीब दोस्त बजट है, ये ढंडोरा आप पीटते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो ने सब कुछ अपनी तकरीरों में कौम के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर गरीब की जेब खाली है तो बजट जाली है, इसलिए शोर शराबा किया था कि सच सुनने का हौसला नहीं है आपने। देखिए, शहबाज शरीफ हो सकता है कि हमें सर्टिफिकेट दें जी, बड़ा ज़बरदस्त बजट आया है। देखिए पारस, इस वक्त इन्वायरमेंट पाकिस्तान में आपके सामने मुआशी दादोशुमार हैं, बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस वक्त सेट है। 4 चीज़ें मैं आपके प्रोग्राम में रख देता हूँ जिसके ऊपर हम फोकस्ड हैं। गरीब इंशाल्लाह ताला का बजट है, गरीब से रोटी छीन लिया आपने, गरीब तो जेबें ये लोग काट के गए, बिजली के महंगे मंसूबे लगाकर जिस तरह के कर्जों के बोझ तले इन्होंने मुल्क को दबाया। देखिए, अब तो गरीब इंशाल्लाह ताला खुशहाली की तरफ जाएगा। ग्रोथ के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। 4 चीज़ें, एग्रीकल्चर सेक्टर में कामयाब किसान अल्हम्दुलिल्लाह आने लगा है, फिनेंशियली एम्पावर करेंगे अपने किसान को, ज़बरदस्त उन्हें रेट दिए। यही वजह है कि 5 बम्पर क्रॉप्स आई हैं हमारी पाकिस्तान की तारीख की, 5 बम्पर क्रॉप्स जो आई हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल अब ट्रैक पे है। जो पहला वक्त था हमारा ज़मीन के लिए मामला ठीक करने के लिए, वो हो चुका है, उससे ज़बरदस्त जॉब क्रिएशन होगी। तीसरा, IT सेक्टर में ये लोग 800 मिलियन पे या तकरीबन 1 बिलियन पे एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे, हमने 3 साल में $2 बिलियन कर दिया। IT की $6 बिलियन का टारगेट है 2023 तक। और चौथा, SME सेक्टर के लिए जो कामयाब जवान प्रोग्राम से हम
چھوٹے درمیانے مائکرو بزنسز کو جو قرضے دے رہے ہیں سبسڈائز انٹرسٹ فری لون دے جانے, یہ 4 چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس ملک کی خوشحالی. شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا سرکاری ملازمین کی, اور پیپرز پہ کاغذوں پہ آپ نے مزدور کی تنخواہ 20,000 کر دی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدور کی آمدنی 3 برسوں میں 18% کم ہوئی ہے آپ کے اس دور میں, اور آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. سر سندھ میں بجٹ پیش کیا نا سندھ حکومت نے, انہوں نے 20% بڑھائی ہے سرکاری ملازمین کی سیلری. دیکھیں میں تو خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا افواج پاکستان کا. پچھلے سال بھی, پچھلے بجٹ پہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا, پاکستانیوں کا, ان سرکاری ملازمین کا جن کی تنخواہیں نہ بڑھیں, جو مشکل وقت سے گزرے. دیکھیں ہم سب نے مل کے اس ملک کو اٹھانا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا اپنا سوچیں اور پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. خزانے کے کیا حالات ہیں پارس, کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اگر آج کسی کی 25% 30% سیلری کرنی ہے, جو لوگ مجھے آپ کے پروگرام سے سن رہے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے یہ قرض لے کے دیں گے ان کو سیلریاں. کون سی آمدن کے یہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا گئے ہیں. ان سے پوچھے کیا بجٹ ہزارے تقریباً 2200 ارب کا ان کا آخری بجٹ تھا, جس کا بجٹ ہزارہ تھا 2200 ارب روپیہ مائنس پاکستان تھا. یہاں ہم باتیں کر رہے ہیں 83 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے ہیں, اور پچھلے سال بھی آپ نے ٹیکس لگائے تھے, اس کی بھرمار کی تھی, اور ایف بی آر ٹارگٹ پورا نہیں کر سکا تھا. اب آپ کہتے ہیں تاریخی ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, تو اپوزیشن تو نہیں مانتی آپ کی اس بات کو. اپوزیشن تو کچھ بھی نہیں مانتی ہے. اپوزیشن نے بتایا نا کچھ مانا ہی نہیں. کہہ رہے ہیں غریب دشمن بجٹ ہے. ان دونوں کو اپنی لیڈرشپ کی 50 سالوں میں کرپشن نظر نہیں آئی. ان کو ہماری ترقی نظر آئے گی 3 سالہ, ان کو ہماری پرفارمنس نظر آئے گی, ان کو اسٹاک ایکسچینج کا 48,000 کا فگر نظر آئے گا, ان کو بڑھتی ہوئی 15% ایکسپورٹ نظر آئے گی, ان کو $9 بلین جو باہر سے پاکستانیوں نے بھیجا, انہوں نے سلام پیش کر وہ نظر نہیں آ رہا. نظر کیا آ رہا ہے, ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے. صرف بڑکے لگانا پارلیمنٹ میں, نعرے بازی کرنا, یہ ان کو آتا ہے. چلیں ٹھیک سر, اگر ان کو نظر نہیں آ رہی آپ کی پرفارمنس, تو کم از کم پاکستان کی عوام کو تو نظر آنی چاہیے نا. ان کو بھی نظر نہیں آ رہی ہے, تو ان کے پیچھے بات نہیں نکلے. پی ڈی ایم کی دیکھیں, پی ڈی ایم کیوں دم توڑ گئی. ٹی وی پروگرام ہے, آرام سے بولے, کوئی جلسہ نہیں ہے. ہمیں بھی سنائی دے رہے ہیں, آپ کے میں تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوں نا, تو میں غصہ یہاں ہی نکالوں گا. چلیں آپ جانے کی خواہش تو رکھتے ہیں. آپ ٹی وی پروگرام آپ باہر کیا کر تک ٹیبل آپ کو نیا لینا پڑے گا اگر ڈار صاحب کو 5 منٹ اور دے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, ذرا دونوں دیکھیں پی ڈی ایم کی میں بات کرنا چاہوں. پارلیمنٹ میں نہیں تھا, یہاں موقع مل گیا, تو یہاں آپ باہر کریں, روڈ پہ کیا کریں تاکہ یہ بڑاس نکالے اپنی. پاکستانی باہر نہیں نکلے, اس لیے ان کی امیدیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں. سر حکومت کہتی ہے بجٹ اتنا اچھا ہے, غریب دوست بجٹ ہے, عوام دوست بجٹ ہے, اور آپ لوگوں نے جھگڑا اسی لیے کیا. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بجٹ کے ثمرات سے عوام کو دور رکھنے کی سازش کی آپ نے علی گوہر صاحب, اسی لیے جھگڑا آپ کیا. نے اس ملک کے خزانے پہ ڈاکے ڈال کے آپ نے عوام سے چینی چھینی, آپ نے عوام سے آٹا چھینا, آپ نے عوام سے دوائیاں چھینی, اور اب آپ نے بچوں کا دودھ بھی چھین لیا. سب سے بڑی شرمناک بات ہے. چھوڑ دیں اس بجٹ کو, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ڈار صاحب کو پتہ ہے کہ باہر کیا حالات ہیں, جتنا مرضی اونچی بول لیں. بات یہ ہے کہ بچوں کے دودھ کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. بچوں کے دودھ کے اوپر ایک غریب جو کہ اپنی روٹی پہ کمپرومائز کر گیا تھا, آپ نے آج اس کے بچے سے دودھ بھی چھین لیا. پاؤڈر ملک کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے, آپ نے وہ بچوں سے چھین لیا. مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, یہ بات کر رہے ہیں, یہ بتائیں کہ اس وقت جس وقت ہماری حکومت تھی اس وقت ڈی اے پی کا کیا ریٹ تھا. جس وقت ہماری حکومت تھی, آج جو 12 روپے پر یونٹ آپ زمیندار کو ٹیوبل کا بجلی کا ریٹ دے رہے ہیں, ہم اس وقت 5 روپے دیتے تھے. قرضے نہیں لیے تھے آپ نے. کشکول توڑنے کی بات کرتے ہیں شہباز شریف, یہ کام آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں کوئی $35 ارب قرضہ دیا ہے, جو آپ نے قرضہ لیا ہوا تھا. کشکول تو آپ کا ہی تھا. جو قرضے ہم نے لیے, ہم نے ہزاروں میگا واٹ بجلی بنا کے پاکستان کی تاریکیاں دور کی. جو قرضے ہم نے لیے, ہم نے اس سے موٹر ویز بنائے. یہ بتائیں جو قرضے انہوں نے ہمارے ٹائم سے ڈبل ٹرپل ٹائم زیادہ لے چکے ہیں. اگر کسی نے کوئی حکیم کی دکان بھی بنائی ہے کوئی انفراسٹرکچر میں, تو بتائیں, سب کچھ کاغذوں میں بتائیں. سارے مجھے بتائیں کہ کے پی کے یہ بات کرتے ہیں, کے پی کے میں ان کو 7.5 سال ہو گئے, اب تو تقریباً 8 سال ہو گئے حکومت کو. ادھر یہ دکھائیں کہ ان کا انفراسٹرکچر کیسا ہے, ان کے ادارے کیسے ہیں. انقلاب لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بلا سود قرضہ ملے گا پاکستان, یہ کسان کو قرضہ ملے گا, ہر گھر بنانے والے کو قرضہ ملے گا, ہر گھر میں ایک فرد کو کوئی ہنر سیکھنے کے لیے قرضہ ملے گا. آپ بجٹ کو ناکام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر پرائم منسٹر ہاؤس کی جگہ پر یونیورسٹی بن چکی ہے, اگر گورنر ہاؤس کی دیواریں گر چکی ہیں, اگر 50 لاکھ گھر تعمیر ہو چکے ہیں, اگر کروڑوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ چکی ہیں, تو یہ کام بھی سارے ہو جائیں گے. یہ چورن اور یہ پھکی اب پاکستان میں نہیں. کیسے روکیں گے بجٹ کو پھر؟
पास होने से? स्ट्रेंथ से रोकेंगे इंशाल्लाह रोक लेंगे, ताला। इतनी बिल्कुल strength है रोकेंगे। आपके पास? इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करेगा, कुछ कमी है फैसल करीम कुंडी साहब, क्योंकि जो लाने वाले सिलेक्टर्स हैं वो भी परेशान हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों कहते हैं कि ये तारीखी गरीब दुश्मन बजट है। सर, गवर्नमेंट कह रही है मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 3 डैमों पर एक साथ काम हो रहा है, रिकॉर्ड गंदम और चावल की फसलें हुई है, टेक्सटाइल सेक्टर में अरबों रुपए की सरमायाकारी हो रही है, सास प्रोग्राम में 100 अरब रुपए का इजाफा किया। वो कहते हैं आप दोनों जो जाली फिगर्स देते थे ना आदाद शुमार अपनी हुकूमतों में, वो हम नहीं कर रहे। चलो फॉर टाइम हम मान लेते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। आप अपने कैमरामैन से पूछें कि 2 वक्त की रोटी सस्ती हुई है? नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। दवाई सस्ती हुई है? बम्पर क्रॉप गंदम की हुई है, क्या रोटी सस्ती हुई है? बम्पर क्रॉप गन्ने की हुई है, क्या चीनी सस्ती हुई है? क्या चीज़ सस्ती हुई है? अब ये क्या हमने ये कर दिया वो कर दिया और ये डिजिट्स पे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप जाके बाहर लोगों से पूछे, गरीब लोगों से, क्या 2 वक्त की रोटी उनको आसानी से मुयसर है? वो जो 1 करोड़ नौकरी किधर गई? वो 50 लाख घर किधर गए? वो 50 लाख घर जिन्होंने बनाने थे वो जाके वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो मुफ्त मुलाजमीन तकसीम हुए थे पेशावर और लाहौर में, उन पे अपना बोर्ड लगा लिया कि हमारे फ्लैट्स हैं, जो कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थे, पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू थे। हमने सखर में जाके फ्री तकसीम किए हैं। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि आप चेक कर लें कि इन्होंने ये काम किया। अब वो नौकरी देने के बजाय इन्होंने लोगों को रोजगार से निकाला। जिस दिन बजट पेश हो रहा था उस दिन सरकारी मुलाजमीन बाहर खड़े हुए थे, एहतजाज कर रहे थे जब ये 10% उनकी तनख्वाहों में हमारे कहने पे तो लोग नहीं आए ना, वो खुद आए ना। वो क्या बाहर कर रहे थे? हम हमारे ऊपर भी रिसेशन था, लेकिन हमारे ऊपर 2 फ्लड भी आए थे। हमारे ऊपर जो है जिस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी शुरू थी, स्वात ऑपरेशन भी शुरू था, उसके बावजूद भी हमने 120-25% तनख्वाह लोगों की बढ़ाई। महंगाई हुई लेकिन बढ़ाई। जो आपको एतराजात है ना, वो आपकी सिंध में वही जो पीटीआई वहाँ पे ऑपोजिशन है उसको एतराजात है। हलीम आदिल शेख देखा है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वहाँ पे सिंध के हुक्मरानों की अय्याशियां ही नहीं खत्म होती, तो वो आवाम का क्या ख्याल करेंगे? ट्रांसपोर्ट को अलीम आदिल शेख से बोले कि आपके जो सिंध में जो फ्री इलाज होता है लोगों का, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी का हो, चाहे दिल के ऑपरेशन हो, वहाँ पे फ्री होता है। आप मुझे 3 सूबे में एक अस्पताल बता दें जिसमें ये चीज़ फ्री होती हो। या बोलेंगे जी वो मेरा MRI कार्ड है जो 2 लाख रुपए है, 2 लाख पे लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता, 1 करोड़ रुपए पे होता है। किडनी का ऑपरेशन 2 लाख पे नहीं होता, दिल का बाईपास 2 लाख पे नहीं होता। लेकिन आप सिंध में जितने भी हो, तीनों सूबे से उधर लोग जाते हैं, सिंध के अपने लोग भी जाते हैं। ये तो बड़ा कड़ा इम्तिहान है कुंडी साहब आप लोगों के लिए। अगर इन्होंने अवाम बजट को आप पास होने से कैसे रोकेंगे? आपकी मुश्किल आसान कर दूं, आप डेलीगेशन बना लें, ठीक है? ये भी चले जाते हैं, ये भी चले जाए, हम भी चले जाते हैं, आप भी मीडिया की टीम साथ ले जाएं और हम तीनों सूबों का विजिट करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन में किसने बेहतरी की है। चलो बाकी सूबे नहीं जाते। एक मिनट, इन्होंने तो 8 साल KPK में किया ना। हम सिंध और KP का मुवाजना कर लेते हैं, 8 साल की एवरेज निकाल लेते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि यार ये मलामत हो जाए, हम कहते हैं अगर हमने अच्छा काम किया तो ये वहां पर अडॉप्ट कर लें। तो सिंध के हालात का सबको पता है कुंडी साहब। नहीं हमें नहीं पता ना, आप चले ना, चले मेरे साथ। ताल्लुक सिंध से ही है, नहीं मैं कराची की ही रहने वाली हूं। वो कराची वो छोड़ के आई थी ना, वही उनको लौटा दे। उससे बेहतर क्या होगा? प्लीज वही। उससे भी बुरे हालात है। लोग बगैर अंपायर के हम जीत जाते हैं, तो अंपायर के साथ भी 5 साल में 249 में क्या हुआ है? लाखों एजुकेटर्स भर्ती जीते किए, वोट डाल गए आपको। क्या ये अवाम की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे, एक चपड़ासी भी नहीं रखा, को भुगत रहे हैं। एक चपड़ासी भी नहीं रखा। लाखों एजुकेटेड चलें सर, टीचर्स कोई ऐसा बजट होगा जिसको ऑपोजिशन अप्रिशिएट करेगी कि ये अवाम दोस्त बजट है या सियासत बराए सियासत ही कर रहे हैं आप अच्छा लोग? बजट होगा तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। वो होगा, करें आएगा, ना, ये आज करें तक ना। तो हुआ नहीं। ये करें ना बजट को ठीक अगर है। बजट अच्छा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली लास्ट कमेंट करें, क्लोज करूं शो। पॉइंट ये है कि ये साल तकरीर नहीं पाकिस्तानियों का करनी, साल one liner है, बता, अवाम one को liner। रिलीफ देने का साल है, नौजवानों के लिए चलिए, रोजगार अल्लाह पैदा करने का साल है और मुआशी बहाली का साल है। वरना अवाम बहुत बुरा हाल करेगी। इंशाल्लाह ताला ये दोनों देखते रह जाएंगे और अगली बार भी हमारी गवर्नमेंट होगी। चलें, उस्मान डार साहब, अली गौहर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। दोनों तैयार हैं वैसे मजीद 5 साल अपोजिशन में बैठने के लिए। वो कह रहे हैं अगली बारी भी हमारी है। मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह आप यहाँ पे फिर बोतलें मत रखना और ये माइक भी नहीं रखना, ख्याल कर, ऐसी चीज मत रखना। ये भी से वो ऐसे मुंह के मार रहा, पता नहीं उस वक्त क्या करेगा जब ये और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह के पास।